الحمرا کے اندر بھی یہ ڈرامے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ایس او پیز کی جو ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ 50 مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ ملتوی کروایا کیس، ایک بہانے یا دوسرے بہانے پہ، اور 9 ریٹ پٹیشنز کی، اور اس طرح سے 8 سال میں جو ہے یہ کیس کنکلوڈ نہیں ہو سکا۔ اب جب کنکلوڈ ہو گیا ہے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، تو اب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے اب وہاں پہ کیا رکاوٹ ہے۔ اب تو وہاں پہ کوئی ملتوی ہونے والی یا کوئی ریٹ پٹیشن والی بات ہی نہیں ہے۔ جو فیصلہ محفوظ ہے اسے الیکشن کمیشن نے لکھنا ہے اور اناؤنس بھی اس نے خود کرنا ہے۔ تو اب اس میں کون سی جو ہے وہ رکاوٹ ہے، اور کیا اس میں اب مسئلہ ہے کہ یہ محفوظ فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا، اور یہ اناؤنس جو ہے اس کی متعدد بار جو ہے یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ جی کل ہو رہا ہے، اگلے ہفتے ہو رہا ہے، اور اب یہ جو ویک ہے اس میں بھی بات ہو رہی تھی کہ جی اس ہفتے میں ہو جائے گا، لازمی ہو جائے گا، اور اب یہ ویکینڈ جو ہے وہ کل لاسٹ ڈے ہے۔ تو اس لیے پی ایم ایل این کا، گورنمنٹ کا، تمام سیاسی جماعتوں کا، حکومتی اتحاد کا، کیبنٹ میں بھی کل اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا جو فیصلہ ہے اسے فی الفور جو ہے اسے اناؤنس کیا جائے، اور اس میں جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یعنی 350 کے قریب لوگ اور کمپنیز ہیں جنہوں نے غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کی ہے عمران خان کو، اور اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا براہ راست ان کمپنیز کا، ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے ہے اور اسرائیل سے ہے۔ ان کے 4 جو ملازمین ہیں وہ آن ریکارڈ ہے، ناقابل تردید ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں، یہ لوگوں کو تو کہتے ہیں نا جی چپڑاسی تو اپنا وہ بھلے والا اور وہ جو ہے وہ ریڑھی والا، یہ اپنے بتائیں نا، یہ اپنے ان کے چپڑاسی، اور اپنے جو ان کے جو ہے وہ گول گپے والے اور ریڑھی والے جو ہیں، ان 4 کے اکاؤنٹ میں تقریباً جو ہے وہ $750 ملین، یہ تو وہ ہے جو پکڑا گیا ہے۔ ویسے جب یہ چیزیں جو ہے یہ آگے بڑھیں گی اور اس کی جو ہے وہ فردر جب انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ پتہ نہیں $750 ملین کا جو ہے وہ $7,000 ملین بننا ہے، تو وہ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے آئے ہیں، اور ان کے جو اپنے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کی اجازت دی کہ ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے جائیں اور یہ فنڈز جو ہیں ان کو جو ہے ان کو منگوایا جائے، جس میں عامر کیانی صاحب ہیں، سیف اللہ نیازی صاحب ہیں، ڈاکٹر ہمایوں صاحب ہیں، کرنل یونس رضا صاحب ہیں، طارق شیخ صاحب ہیں، سردار اطہر طارق صاحب ہیں۔ ان کو فی الفور جو ہے یہ گرفتار ہونے چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے یہ منی لانڈرنگ بھی بنتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی نہ قانون میں گنجائش ہے، اور آئینی طور پہ بھی جو ہے یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ملک کے مفاد میں جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اور ہماری یہ استدعا ہے الیکشن کمیشن سے کہ نہ صرف وہ فیصلہ اناؤنس کریں، بلکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ جو حقائق مثل کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں، ایکشن بھی انہی کے مطابق جو ہے وہ پرپوز ہونا چاہیے، تاکہ قوم جو ہے ایک ایسے فرد سے جو کمپلیٹ جو ہے وہ خود بھی گمراہی کا شکار ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے، عقل سے بالکل پیدل ہے، اور حماقت کی انتہا کے اوپر وہ فائز ہے۔ یعنی جو آدمی کل رات بھی یہ کہہ رہا تھا اپنے مخالفین کو، جسے معلوم ہے کہ
پی ٹی آئی نے تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے ہیں، 1.5 کروڑ سے کم ہے، لیکن تقریباً، جبکہ پی ایم ایل این اکیلی نے جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 28 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں، اور جو اتحاد ہے اس وقت اس نے پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، جس میں حالات آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں کن حالات میں الیکشن لڑنا پڑا، 2.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے۔ اسے کوئی اس یعنی پاگل انسان کو کوئی سمجھائے کہ تم کیا جو ہے وہ اکثریت کو جو ہے وہ تم اس ملک سے کہیں جو ہے وہ باہر پھینک دو گے؟ کس قسم کی تم گفتگو کرتے ہو؟ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تم چور کہتے ہو، ڈاکو کہتے ہو، اب تمہارے ارد گرد جو ہے جو چور جو ڈاکو جب وہ تمہارے ارد گرد بیٹھا ہے، اور تم نے جو لوٹ مار کی ہے جتنے گھٹیا طریقے سے کی ہے اس کا تم آج تک جواب دینے کو تیار نہیں ہو۔ 50 ارب روپے کی ڈکیٹی تم نے خود کی ہے، اور وہ ڈکیٹی جو ہے وہ کاغذات میں ثابت ہے، اور اس ڈکیٹی کے جو ہے وہ سلے میں تم نے 5 ارب روپے کی پراپرٹی حاصل کی ہے، وہ تمہارے نام پہ رجسٹری ہے، تمہاری اہلیہ محترمہ کے نام پہ رجسٹری ہے، تمہاری وہ فرح گوگی کے نام پہ رجسٹری ہے، آج تک تم نے اس کا جواب نہیں دیا، آج تک تم نے اس کا جو ہے وہ بات نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں تم کرتے۔ یعنی اپنی ڈکیٹی کا، اپنے جرم کا، اپنے ارد گرد جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ 2 نمبر قسم کے لوگ تم نے جو بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے، اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تم ہر وقت جو ہے وہ گالیاں دیتے ہو، ہر وقت جو تم کہ جی میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا۔ قومی مفاد تمہاری نظر میں صرف یہ ہے کہ اس میں صرف تم فعال کرتے ہو، باقی اور کوئی فعال ہی نہیں کرتا۔ اس قسم کے یعنی اگر تاریخ میں کوئی ایسا پاگل، کوئی ایسا احمق انسان، ایسا ڈی ریلڈ انسان کی اگر کوئی مثال ملتی ہے تو وہ ہٹلر سے ملتی جلتی ہے، جس نے اسی طرح سے اپنی قوم کو جو ہے وہ جذبات میں مبتلا کر کے اور اس کے بعد پھر کس طرح سے جو ہے وہ کس تباہی کا جو ہے وہ شکار کیا اس نے۔ یہ انسان جو ہے اس کی بھی اگر قوم نے شناخت نہ کی تو یہ قوم کو جس حادثے سے 2-4 کرنے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شناخت اور اس کا ادراک اگر قوم نے نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ بڑے نقصان سے 2-4 ہونا پڑے گا، اس ملک کو بھی اور اس قوم کو بھی۔ اب دیکھیں اس پاگل کا آپ اس کا طریقہ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ یعنی پہلے تو کہہ رہا تھا کہ الیکشن کروائیں۔ چلیے، اپوزیشن میں پی ایم ایل این تو شروع دن سے اس رائے پہ یقین رکھتی تھی، لیکن بہرحال ایک اتحاد کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور ہم اس کے اوپر کوئی ادروائز کوئی پشیمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک اتحاد میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، ان کے آرگومنٹس جو تھے وہ اس وقت کے حوالے سے کہ اب اگر کیئر ٹیکرز کو دیں گے گورنمنٹ تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، تو پھر کہاں پہ الیکشن لڑیں گے آپ، تو کس چیز کا الیکشن ہوگا؟ تو ٹھیک ہے، اس میں ایک وزن تھا، ہم نے اپنے پولیٹیکل کاسٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے یہ فیصلہ قبول کیا، اور الحمدللہ یہ بات آج نہیں تو آنے والے وقت میں ضرور ہوگی کہ ہم نے اس سٹیج سے ملک کو جو ہے وہ باہر نکالا ہے، ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں، اور جو مشکل فیصلے کیے ہیں، مہنگائی کی بات ہے تو مہنگائی کی بات صرف اس لیے ہے کہ ہم نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اور اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ تو جو پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا وعدہ تو یہ کر کے گیا ہے، یہ باقاعدہ جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کے سگنیچر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ کا وعدہ ہے، آپ نے اس کے مطابق کرنے ہیں۔ تو مہنگائی اگر ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہوئی ہے نا، اور کوئی تو ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ دوش دیا جا سکے۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس بات کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور اس بات کا کریڈٹ بھی بالکل لیں گے، ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کی سٹیج سے جو ہے وہ باہر نکالا، اور آج الحمدللہ باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا، اور ایسے حالات بھی نہیں ہیں، اور یہ بہت ہی جو ہے وہ قابل اطمینان جو ہے وہ بات ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چلے بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کی، ہم تو اب بھی، میرا لیڈر میاں نواز شریف تو آج بھی اس بات پہ ہے، وہ کل بھی اسی بات پہ تھا، کل سے پہلے بھی اس بات پہ تھا کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔
आप अगर इलेक्शन की तरफ जाते तो कहता कि जी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो चेंज करें। आप मुझे बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुकर्रर करने का एक आईनी तरीक़ाकार है, उस आईनी तरीक़ाकार को ऑप्ट किया गया और उसके मुताबिक जो है वो उसको जो है वो मुकर्रर किया। और उसका नाम किसने दिया? इसने खुद दिया। उस वक्त की गवर्नमेंट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसका जो है वो नाम दिया। अब उसको हटाने का भी एक तरीक़ाकार है, वो जुडिशल जो कौंसल है। वो भाई अगर आपने जाना है तो जाएं जुडिशल काउंसिल में, अगर आपके पास कोई एलिगेशन है तो वो भेजें आप वहाँ पे, और अगर वहाँ से फैसला होता है तो हट जाए चीफ इलेक्शन कमीशन और आईनी तरीके से दोबारा कोई नया मुकर्रर हो जाए। लेकिन ये तुम जिस तरह से कह रहे हो, दांव से धमकी से, इस तरह से कैसे तब्दील होगा? अगर इस तरह से वो तब्दील होगा तो फिर कल को कहेंगे चीफ जस्टिस को भी तब्दील कर दिया जाए, कल को किसी पर और, यानी इस तरह से तो मुल्क चल नहीं सकता। लेकिन आप ये देखें, उसकी हमाकत देखें और उसकी अकल का अंदाज़ा लगाएं कि वो अब ये मुतालबा रात उसने कर दिया है कि जी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुकर्रर होगा और उसके बाद जो है वो इलेक्शन होंगे। और हमसे मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन के लिए आप गवर्नमेंट जो है वो डिज़ाल्व करें। वो भाई तुम्हारी भी तो गवर्नमेंट से है ना दो, उनके डिज़ाल्व हुए बगैर तो इलेक्शन नहीं हो सकते, तो करो ना पहले डिज़ाल्व। अगर तुम इतनी जो है वो इलेक्शन से तुम्हारी कमिटमेंट है। वो भी सिर्फ ड्रामा है और इस किस्म का यानी प्रोपेगंडे और ड्रामे के ऊपर जो है ये अपनी सियासत को चलाते आ रहे हैं। बहरहाल जी हमारा ये पुरजोर मुतालबा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो जो है वो फॉरेन फंडिंग अकाउंट का फ़ैसला, हमारे फ़ैसले तो जो हमारे हक़ में थे वो आए नहीं, ख़िलाफ़ हमारे फ़ैसला कोई रह नहीं गया। हमारे ख़िलाफ़ तो सारे फ़ैसले जो है वो आ चुके हैं। तो इस लाडले के ख़िलाफ़ जो एक फ़ैसला है उसे अब 8 साल हो गए इंतज़ार करते कौम की, और अब महफूज हुई मेरा ख्याल है को 8 हफ्ते हो गए हैं। उस फ़ैसले को जो है वो फिल फौर जो है वो आना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। ये तो अच्छा मुतालबा है, 8 साल हो गए हैं, जायज़ मुतालबा है। एक 8 साल हो गए, एक और केस भी है मॉडल टाउन का, आप समझते हैं उसका भी जल्दी से फैसला होना चाहिए। और जो आपने बात की अगली इलेक्शंस की, तो डायलॉग की ज़रूरत है। आप इंगेज करेंगे इमरान साहब को इस हवाले से कि आप पीटीआई को? जी, पहला जो आपने सवाल किया है, मॉडल टाउन का फ़ैसला हो चुका है। अगर आपके इल्म में नहीं है तो वो फ़ैसलों की कॉपीज़ जो ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक है वो मैं आपको पेश कर दूंगा। उसमें जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, ना सिर्फ ट्रायल कोर्ट से बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारे ख़िलाफ़, हमारे से मुराद मेरे और वज़ीर आला उस वक्त के मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई बात जो है वो साबित नहीं हुई। पुलिस मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो केस ट्रायल कोर्ट में अंडर यानी ज़ेर समाअत है, उसमें जो है वो मुद्दई खुद इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो इस केस को सियासी तौर पे हमारे गिर्द घुमाना चाहते थे, वो घूम नहीं सका, तो इसलिए उस केस में वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो वहाँ पे आप अपने बयान और उसकी पैरवी करें तो उसका फ़ैसला जो है वो जितनी जल्द होना चाहिए उससे जल्द जो है वो हो सकता है। बाकी रही बात कि हम इसको जो है वो आपने कहा कि डायलॉग में हम इसको क्या करेंगे, दावत देंगे इसको? नहीं, मैं पीटीआई को इस हवाले से वो बात है इस पागल को जो वो हम उसे कहते हैं, हमने जब भी उसे कहा, जब भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आए जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, आए जी बैठ के बात करें, बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, वो आगे से गालियां देनी शुरू कर दी। यानी वो तो एक पागल आदमी है। उसको आप मुझे बताएं कि किस अंदाज से हम डायलॉग में जो है वो एंगेज कर सकते हैं। वो आप देखें, ये अभी पंजाब गवर्नमेंट बनी नहीं थी, वो धमकियाँ दे रहे थे। उसी तरह से उसके हवारी जो हैं कि जी फ़लाँ को हम रंदा फेरेंगे, आईजी को हम ये करेंगे, चीफ सेक्रेटरी को हम ये करेंगे, फ़लाँ को हम जो है वो चौक में खड़ा करेंगे, फ़लाँ को है जो हम गिरफ़्तार करके उसको घसीट के असम्बली में लेके आएंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये हो रही थी, और उन्हीं के जवाब में जब फिर मैंने बात की तो उसके ऊपर बड़ी उनको जो है वो तकलीफ़ हुई है। हालांकि मैंने जो बात की थी, मैंने यही कहा था कि अगर वो ऐसा माहौल पैदा करेंगे तो फिर फेडरल हुकूमत के पास आइन में उसका तरीक़ाकार जो है वो मौजूद है
پھر اس کو جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے. صاحب حکومت آپ کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے, یہ انتخابات ہونے چاہیے, تو یہ کب ہوں گے؟ آپ خود اس پہ ٹرائل پہ کیوں نہیں جا رہے اس کے خلاف؟ کوئی ایف آئی آر کی ہے؟ حکومت کے نہیں سن لیں, حکومت کے پاس کسی کو گرفتار کرنے یا کروانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر اس سے پہلے منسٹرز پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ پیشین گوئیاں کرتے رہیں کہ جی کل فلاں گرفتار ہوگا, پرسوں فلاں گرفتار ہوگا, گرفتار ہونے کا کرنے کا اختیار نیب کے پاس ہے, اور نیب چیئرمین انڈیپینڈنٹ ہے. اور آج جو نیب کا چیئرمین ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اسے کوئی حکومت جو ہے اسے یہ کہہ سکتی ہے کہ تم فلاں کو گرفتار کرو اور فلاں کو نہ کرو. گرفتار کرنے کا اختیار جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہے, اینٹی کرپشن کے پاس ہے, دوسرے اداروں کے پاس ہے. وہ ادارے جو ہیں وہ جو معاملات ان کے سامنے ہیں اس میں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ انکوائری ہو رہی ہے. اگر کسی انکوائری انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کوئی مقدمہ بنتا ہے, درج کریں, گرفتار کریں, نہیں بنتا نہ کریں. ہمارا معاملہ جو ہے, ہم جب وہ ہمارے متعلق بات کرتے ہیں, حقائق کے برعکس بات کرتے ہیں, اور وہ جھوٹے مقدمات جو ہمارے خلاف بنائے ان کا وہ ذکر کرتے ہیں, تو ہم صرف ان کے جو خلاف حقائق ہیں ہم ان کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. اگر کسی بات کو ہم نے رسپونڈ تو کرنا ہے نا. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں وہ القادر ٹرسٹ والی یا 50 ارب والی یا 5 ارب والی, تو وہ آپ کے سامنے 2 + 2 4, یہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رجسٹریاں پیش کی, انتقال پیش کیے, اور وہ اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے اسے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا, یہ بھی نہیں کر سکتے. تو ہم ان کی نشاندہی جو ہے وہ ان معنوں میں کرتے ہیں, ان معنوں میں نہیں کرتے کہ حکومت گرفتار کروائے گی کوئی اپنا پریشر ڈال کے اداروں پہ. ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, نیب انڈیپینڈنٹ ہے, انکوائری کرے, جو کیس بنتا ہے اس میں گرفتار کرے. سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پنجاب حکومت کا مستقبل یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے کیبنٹ بنائی 186 لوگوں کی, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ حکومت چلے گی. اگر انہوں نے 186 لوگوں کو وزیر نہ بنایا تو پھر جو ہے 10-15 لوگ ہمیں میسر آ جائیں گے, اور میرا خیال ہے کہ پھر جو ہے یہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے چلے گی. جیسے ہم چلے ہیں ویسے یہ چلیں گے, اس سے کوئی برعکس نہیں چل سکیں گے. جو صورتحال آپ دیکھیں نا, 186 ووٹ چاہیے, 186 ان کے پاس ہیں, 1 زیادہ نہیں ہے, اور 179 ہمارے پاس ہیں, جبکہ 3 ووٹ ہمارے جو ہیں وہ بہرحال ادھر ادھر ہوئے. اب دیکھیں وہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں یا واپس آتے ہیں, تو ووٹ تو سارا 7 ووٹ کا فرق ہے. 4 بندے آؤٹ آف 371 371 جو ہے وہ اگر چینج ہوتے ہیں تو پھر چینج آ جاتی ہے. تو اس لیے پنجاب حکومت کا کوئی مستقبل نہیں ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے میں تاخیر کی سمجھ نہیں آتی. پی ایم ایل این سمیت تمام اتحادی جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنا جائے. عمران خان کو بیرونی ملک سے فنڈنگ کی گئی. جن کمپنیوں نے عمران خان کو فنڈنگ کی ان کا براہ راست تعلق بھارت اور اسرائیل سے ہے. کوہینور نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.